سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ جن کی تاریخ اور جن سے ملاقات کے لیے لوگ خواہاں ہوا کرتے ہیں، جنہیں اپنے جلسوں میں بلانے کے لیے لوگ کتنے تعلقات سے گزر کر تاریخ میں لیتے ہیں، آج آپ کا اس جلسے کے تعلق اور نسبت کی بنیاد پر اور حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب جو آپ کے گاؤں کے ثبوت ہیں اور بمبئی میں ان کا قیام رہتا ہے، ان کے تعلق اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت کی بنیاد پر آج ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت والا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنی مصروفیت اور بغیر کسی ترتیب کے پھر بھی یہاں آنا گوارا کیا۔ میں مجلس کمیٹی کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں اور نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے اس محفل کی نسبت سے اور اپنی قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اسٹیج پر بیٹھے موقر علماء کرام، خاص طور پر بہت بڑے عالم دین، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فاضل اور جامع ازہر مصر کے فاضل، ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا ڈاکٹر شہاب الدین اظہری صاحب، دوسرے ہمارے فاضل عزیز حضرت مولانا ساجد الرب صاحب مظاہری، ہمارے دوست حافظ ارشاد احمد صاحب، ہمارے ایک اور دوست فاضل دارالعلوم دیوبند کے مولانا مرتضیٰ قاسمی صاحب جو جدے میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ تقریباً 35-40 سال پہلے الہ آباد میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ الہ آباد اس وقت ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے بزرگوں کا مرجع تھا۔ ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود صعود تھا، جو فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو فرماتے تھے کہ داڑھی خدا کے واسطے اب مت مڈائیے، داڑھی خدا کے واسطے اب مت مڈائیے، صورت رسول پاک کی اپنی بنائیے۔ کتنی بڑی پیاری بات کی انہوں نے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس علاقے سے ہمارا بڑا روحانی رشتہ ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ مدرسہ رحمانیہ سپول بیرول کو ایک اس وقت کے بہت بڑے بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد عارف صاحب ہرسنگھ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اور بہت اچھے لوگوں کو یہاں جمع کیا تھا دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سپولوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب گرولوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس طور پر پھر بتدریج سب اللہ کے حضور حاضر ہوتے گئے اور نئے لوگ یہاں آتے گئے۔ اسی طور پر انہوں نے مونگیر سے حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی کو بلایا، ان کے مرید تھے، ان کے خلیفہ تھے، ان کی تربیت کیا۔ ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا سید لطف اللہ صاحب کی تربیت کیا، ان کو خلافت دیا۔ ان سے چھوٹے تھے حضرت مولانا سید نور اللہ صاحب، ان کی تربیت کیا، ان کو خلافت دیا۔ اور آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے کسی دوسرے آدمی کو کسی انجمن، کسی ادارہ، کسی مدرسہ یا کسی اسکول کا صدر بنا دے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں تاریخ میں، لیکن وہ بڑے بے نفس آدمی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولانا منت اللہ رحمانی کے اندر صلاحیت ہے، یہ نوجوان عالم ہیں اور میں بوڑھا ہو رہا ہوں، عمر کے آخری حصے میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے علاقے میں بلوایا، گھمایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے منت اللہ کی تربیت کی ہے، ان کو میں نے اب خلافت دی ہے، اب ان کو میں مدرسہ رحمانیہ سپول بیرول کا صدر بنا رہا ہوں۔ تو یہ اب اس مدرسے رحمانیہ سپول بیرول کی صدارت کریں گے اور ان کی صدارت میں یہاں سے علمی قافلہ چلے گا۔
پھر حضرت مولانا محمد عارف صاحب حسین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب حسین پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے سرپرست بھی بنے، صدر بھی بنے، لیکن ان لوگوں کے مزاج میں اخفاء حال تھا کہ اپنے عمل کو چھپاتے تھے، اس لیے کہ عمل تو اللہ ملے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک تو دیکھ ہی رہے ہیں، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا نام لے یا نہ لے۔ اور بہت بڑے بزرگ آدمی تھے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب حسین پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ عہدوں سے بھاگنے والے لوگ تھے یہ لوگ، عہدہ پسند نہیں تھا، منصب ان لوگوں کو پسند نہیں تھا، منصب اور عہدے کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے۔ آج پیچھے بھاگتے ہیں نا کہ ہم کو سیکریٹری بناؤ، ہم کو سیکریٹری کیوں نہیں بنایا، ہم کو صدر بناؤ، ہم کو صدر کیوں نہیں بنایا، ہمارا حق تھا ہم صدر بنیں گے، ہم اتنا چندہ دیتے ہیں، ہمارے دادا نے اتنا چندہ دیا ہے، میرے باپ نے اتنا چندہ دیا ہے، ہم ممبر بھی نہیں ہیں، کم سے کم ہم کو ممبر تو بناؤ۔ یہ حب جاں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کو خفیہ رکھے، اللہ کے رجسٹر میں لکھوائے، دنیا والوں کے رجسٹر میں رہے یا نہیں رہے۔ اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس زمانے میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرما کر کے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تمہارے لیے اگر گائیڈ ہے کوئی، تمہارے لیے کوئی آئیڈیل ہے، تمہارا کوئی امام ہے، تمہارا اگر کوئی رہنما ہے، تو وہ ہمارا بندہ اور ہمارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کو اسی کی پیروی کرنی ہے، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو ہم تم کو اپنی محبت سے سرفراز کریں گے، تم کو ہم اپنی ولایت سے نوازیں گے۔ اور دوسری جگہ صاف کہا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ دین کی مجلس آپ نے برپا کی، ایک محفل آپ نے برپا کی، اچھی بات ہے، لیکن عہد صحابہ میں یا عہد سلف میں ایسی مجلسوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ محرم الحرام میں یا ربیع الاول کے موقع پر یا ربیع الثانی کے موقع پر کبھی کوئی ایسا جلسہ ولسہ منعقد نہیں کیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے غالباً 30 سال یا 32 سال کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے پہلے یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے بہت خوشی کا مہینہ ہے، یہ بہت مسرت کا مہینہ ہے، شادمانی کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اسلام میں غم کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں غم کا سب سے زیادہ تصور کیا ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو بیوی عدت گزارے گی۔ کتنے دن گزارے گی؟ 3 مہینہ 4 مہینہ 4 مہینہ 10 دن۔ شوہر اتنا واجب الاحترام ہے اور دنیا کا اتنا عظیم شخص ہے اپنی بیوی کے لیے کہ شوہر کے مرنے پر یہ غم منایا جاتا ہے 4 مہینہ 10 دن۔ لیکن باپ کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہے، بیٹے کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعزیت کرنے کا حکم دیا ہے وہ 3 دن حکم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر تعزیت کر لے، 3 دن کے اندر تعزیت نہیں ہے، اس لیے کہ غم کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ 10ویں محرم کا مہینہ، 10ویں محرم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اگر توبہ قبول نہیں ہوتی تو ہم لوگ دنیا میں موجود نہیں ہوتے۔ تو کتنی عظیم دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ پاک نے 10ویں محرم کو نجات دیا۔ تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے دراصل اسلامی ہجری سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، خوشی کا مہینہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اسلام کے جتنے شہداء ہوں وہ سب زندہ ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو بھی شہید ہوئے تو وہ سب زندہ ہیں۔ تو جب مرا ہی نہیں آدمی تو غم کس کے منائے گا؟ تو اس لیے یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو ہر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مل جل کر کے رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کڑوے انداز سے مخاطب نہیں کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نقصان نہیں کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ اسلام کا تصور ہے اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے، حضرت حسن علیہ السلام نے بھی اتحاد اور محبت اور اتفاق کی تعلیم دی ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نظریاتی اختلاف تھا۔ ایک تیسرے آدمی نے دخل دینے کی کوشش کی کہ ہم ان دونوں کو لڑوا دیں۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی کہ ایک آدمی ہمارے بیچ چغل خوری کر کے، غیبت کر کے دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑوانا چاہتا ہے، تو اس کو للکار کر کے انہوں نے خط لکھا کہ اے خبیث، سمجھ لے یہ حسن میرا بھائی ہے، حسن میرے خاندان کا فرد ہے، اور حسن سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے۔ اگر تم نے خدا نخواستہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا تو ہم دونوں مل لیں گے اور مل کر کے تم کو ایک ساتھ اس طور پر سزا دیں گے کہ اس سزا کو تو یاد رکھے گا۔ تو یہ ہے اسلام میں وحدت کا تصور، یہ ہے اسلام میں اتفاق کا تصور۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کتنی محبت تھی آپس میں کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں تو اپنا گھر بانٹ کر کے دے رہے ہیں، مال مویشی بانٹ کر کے دے رہے ہیں، کھیت بانٹ کر کے دے رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں شادیوں کا رواج تھا، اسلام میں 4 شادی جائز ہے۔ کسی صحابی کی 4 اہلیہ تھیں، کسی کے پاس 2 تھیں، تو انہوں نے دوسرے کی ضرورت کے لیے اپنی ایک اہلیہ کو طلاق دیا، عدت گزار لیا، اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا۔ اس زمانے میں مطلقاؤں سے شادی کرنا عیب کی بات نہیں تھی، بیواؤں سے شادی کرنا عیب کی بات نہیں تھی۔ آج مطلقاؤں سے شادی کرنا عیب کی بات ہے، بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے شادی کرنا عیب کی بات ہے۔ حضرت مولانا محمد عارف صاحب حسین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو بھی اس علاقے میں چلایا کہ وہ گاؤں گاؤں گھومے اس زمانے میں اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ بسا اوقات قضا و قدر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں شادی ہوتی ہے اور شادی کے 1 سال 2 سال کے بعد کبھی وہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ تو بیوگی یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا عیب کی بات نہیں ہے، اس کو لوگ عیب تصور کرتے تھے۔ اور ایک 15-17 سال کی لڑکی اگر بیوہ ہو جاتی تھی اور اگر اللہ نے اس کو 60 سال کی زندگی دی ہے تو 60 سال کی زندگی تنگی میں گزارتی تھی، بیوگی میں گزارتی تھی، وہ بہت اسرت کے ساتھ گزارتی تھی۔ تو اسلام میں ان چیزوں کا تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، خوشی کا مہینہ ہے، یہ اتحاد کا مہینہ ہے، اتفاق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً اس کی تعلیم دی کہ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ جاؤ آج سب کو معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا دشمن، کوئی ظالم، کوئی ڈکیت فلاں کے گھر میں چلا جائے گا تو اس کو بھی معافی ہے، اگر کعبۃ اللہ میں سے چمٹ جائے گا تو اس کو بھی معافی ہے، فلاں کے ہاں چلا جائے گا تو اس کو بھی معافی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی تھی اور یہ رحم دلی تھی۔ تو آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر عفو درگزر کی صفت پیدا کریں، اپنے اندر حلم بردباری پیدا کریں، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صفت پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صفت پیدا کریں۔ آج ہم اس صفت سے خالی ہیں۔ جہاں بھی مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیے لڑائیاں ہیں نا، دیادی لڑائی ہے، زمین کی ایک بتے کے لیے لڑائی ہے، ناک پر غصہ ہے، ماں بہن کی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھر میں، چھوٹی بچیاں ہیں، فحش گالیاں دیتے ہیں، وہ بچے کیا سیکھیں گے، وہ بچیاں کیا سیکھیں گی؟ تو اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں کسی کو پٹخ دے، کسی کو مار دے، کسی کو نقصان پہنچاوے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جب بہت شدید غصہ آوے تو اس وقت میں اس کو معاف کر دے کہ جاؤ میں نے اللہ کے لیے تم کو معاف کیا۔ انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں صحیح تعلق نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔